اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام بھائی محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ معزز سامعین، یہ مقدس محفل ہمارے استاد محترم حضور اشرف العلماء غزالی زمان راضی دوران ذکی العصر ابو الحسنات محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے سچے سچے جانشین محدث کبیر شیخ الحدیث و تفسیر اور ہماری محبت اور حقیقت کے اعتبار سے حافظ الحدیث حضرت صاحبزادہ غلام نصیر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرص شریف کی یہ مقدس محفل ہے۔ صدر محفل جگر گوشہ حضور اشرف العلماء صاحبزادہ غلام بشیر الدین سیالوی دامت برکاتہم العالیہ اور بانی محفل جگر گوشہ حضور اشرف العلماء حضرت صاحبزادہ غلام فرید الدین محمدی اشرفی سیالوی دامت برکاتہم العالیہ۔ دیگر حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مختصر وقت ہے، میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، فرمایا جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ علماء کا مجمع ہے، میں سب کا شاگرد ہونے کی حیثیت سے آپ کو سبق سنا رہا ہوں۔ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جنتی سے مراد مومن کو لیا، دوزخی سے مراد کافر کو لیا۔ آیت کا مفہوم یہ بنا کہ گویا رب فرماتا ہے کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ مفہوم رب ذوالجلال نے قرآن کی درجنوں آیتوں میں بیان کیا۔ لا یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔ اندھے سے مراد ہے کافر، دیکھنے والے سے مراد ہے مومن۔ فرمان خدا کا مطلب ہوا کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ کسی مقام پہ رب ذوالجلال نے فرمایا اندھیرا اور نور، اجالا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ کفر اور ایمان یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کا مفہوم بالکل برحق ہے، سچ ہے، لیکن تمہارا میرا مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ یہ دو آنکھیں جو دیکھتی ہیں یہ کیا کہتی ہیں؟ جیسے دو ہاتھ رب نے ہمیں دیے، ایسے دو ہاتھ تو کافر کے پاس بھی ہیں۔ جیسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کا نور رب نے ہمیں عطا فرمایا، ایسے دیکھنے کے لیے نور تو کافر کے پاس بھی ہے۔ دو پاؤں چلنے کے لیے ہمیں ملے تو کافر کو بھی یہ ملے، دھڑکنے والا دل ہمیں ملا تو کافر کو بھی ملا۔ دیکھنے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں برابر ہیں، لیکن رب بار بار فرماتا ہے کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ علماء کے دامن علم کو تھامتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رب نے کس اعتبار سے پھر کہا کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے؟ جسم کی ساخت کے اعتبار سے نہیں، وضع و قطع کے اعتبار سے نہیں، رب ذوالجلال نے کس اعتبار سے کہا کہ بار بار کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے؟ وہ ایک ہی مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی میں کافر جو بھی کرے گا، جو کھائے گا، جو پیے گا، اپنے مزاج کو دیکھے گا، اپنی طبیعت کو دیکھے گا۔ مومن جو بھی کرے گا اپنے مزاج کو نہیں، رب کی شریعت کو دیکھے گا، شریعت کو دیکھے گا۔ یہ ہے فرق مومن اور کافر کا۔ مومن کی زندگی شریعت کے مطابق، کافر کی زندگی طبیعت کے مطابق۔ اور پھر یہ مومن، اس مومن نے زندگی اگر کافر سے ہٹ کے گزاری، پھر قانون قدرت میں یہ تو نہیں کہ موت دونوں کو ایک جیسی آئے، موت بھی پھر مومن کی اور ہوگی، کافر کی موت کا انداز ہوگا۔ علماء موجود ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہ رب فرماتا ہے ما ترددت فی شین انا فاعلہ کترددی عن نفس المومن، فرمایا مجھے کسی کام کے کرنے میں کبھی تردد نہیں ہوتا جیسا تردد مجھے مومن کی موت کے وقت ہوتا ہے۔ اب یہ تردد میں تھوڑا فرق عرض کرتا چلوں۔ ایک ہے تمہارا میرا تردد، ہمیں تردد ہوتا ہے کہ ایسا کام کریں پتہ نہیں انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا تردد نہیں۔ جیسے دو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اس معنی کے لحاظ سے کہ بندہ مومن کی موت کا وقت آیا۔ اب رب ذوالجلال کے جملے سنو، رب فرماتا ہے یکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہ۔ حقیقت بات ہے، ساری زندگی کی باتیں، ریاستیں، وہ دکھ، وہ تکلیفیں، بندہ مومن کے ایک طرف میرے رب کا پیار بھرا یہ جملہ ایک طرف۔ فرمایا موت کا وقت آیا، یکرہ الموت، میرا بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے
اور پھر میں اپنے بندے کی ناپسند کو ناپسند کرتا ہوں کہ میرا بندہ راضی نہ ہو اور میں موت طاری کر دوں، پر میں ایسا نہیں، پھر میں بندے کو راضی کرتا ہوں، پھر موت اس کی طاری فرماتا ہوں۔ یہ ہے فرق بندہ مومن کی موت کا، کہ موت بندہ مومن کی بھی اور ہے، کافر کی موت اور ہے۔ مومن جب تک راضی نہیں نہ ہوتا اس وقت تک اس پہ موت بھی مسلط نہیں ہوتی۔ محدثین نے لکھا پھر رب کیا کرتا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے سے حجابات اٹھا دیتا ہے، یہ بستر مرگ پہ پڑا مومن جنت میں اپنے مکان کو دیکھتا ہے، عرض کرتا ہے مولا یہ کس کے ہیں؟ رب فرماتے تیرے ہیں۔ کہتے ہیں مولا پھر پہنچانا یہاں دیری کیا ہے؟ فرمایا دیری یہ ہے کہ تیرے جسم میں روح ہے۔ وہ خود عرض کرتا ہے مولا جلدی کر روح نکال، مجھے جنت کے اس مقام تک پہنچا جا۔ یہ ہے فرق مومن کا، کہ مومن کی موت بھی عجیب ہٹ کر ہے، دوسرے انداز میں، جیسے کافر کی ہے ویسے نہیں۔ پھر مرنے کے بعد مزار بھی مومن کی، اس کا بھی انداز اور ہے، کافر کے مر جانے کے بعد کا بھی انداز اور ہے۔ اتنا بڑا نسخہ کہ موت بھی الگ ہو، مرنے کے بعد کا انداز بھی الگ ہو، یہ سارا نسخہ اگر پوچھا جائے تو سلطان العارفین بتاتے ہیں کیسے حاصل ہوگا۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں جیوندے کی جانن سار مویاں دیئے تے او جانے جو مردہ، قبراں دے وچان نہ پانی اتے خرچ لڑویندے گھر دا، ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں دوجا عذاب قبر دا۔ اور آگے کہا کہ واہ نصیب تناندے باہو جڑا ویچ حیاتی مردہ۔ یہ ہے نسخہ قبر کو جلانے کا۔ سلطان صاحب نے یہ جملہ ایک مقام پہ نہیں کہیں پہ کہا مرن تھی اگے مر گئے باہو تاں مطلب نو پایا ہوں، اور کہیں یہ بھی فرمایا کہ مرن تھی اگے مر گئے باہو قبر جناندی جیوے ہوں۔ یہ نسخہ کہ مرنے سے پہلے مرنا، اس کا ایک مفہوم عام لوگ ہمارا نوجوان طبقہ سمجھتا ہے کہ اپنے کان پہ پسٹل رکھو خود کو مار دو، یہ مرنے سے پہلے مر جائے، یہ تو حرام کی موت ہے۔ سلطان صاحب نے جو فرمایا نا کہ مومن نے قبر زندہ رکھ لی ہے تو مرنے سے پہلے مرنا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں سفر کرا کہ آپ کو دہلیز حضور اشرف العلماء پہ لانا چاہتا ہوں۔ وہی سلطان العارفین سے پوچھا کہ مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو سلطان العارفین نے بڑی پیارا عجیب انداز میں جواب دیا، فرمایا جیم جیوندیاں جے مر لینا ہے تاں دیس فقیراں رہیے ہوں، جے کوئی ستے گدڑ کوڑا وانگ اروڑی رہیے ہوں۔ یہ ہے سبق کہ جیتے جی مرنے کا مطلب کیا ہے، کہ جیتی جی مرے گا تو پھر شان پائے گا، کیسے مرے گا؟ فرمایا جیوندیاں جے مر لینا ہے تاں دیس فقیراں رہیے ہو، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ اروڑی رہیے ہو۔ اور آگے کہا جے کوئی کڈے مندے گالاں یار دے پاروں سیے ہو۔ یہ دہلیز حضور اشرف العلماء پہ میں پہنچایا، یہ ہے دہلیز حضور اشرف العلماء۔ جے کوئی کڈے مندے گالاں یار دے پارو، ساری زندگی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر سب کچھ برداشت کیا۔ وہ خارجیت کے تابوت میں کیل ٹھوکنے کے لیے گلشن توحید و رسالت کا ایک بے پناہ ذخیرہ جو آج تک کروڑوں علماء کے لیے ایک عظیم علمی سرمایہ ہے، اور دوسری طرف جب رافضیت نے سر اٹھایا تو شیخ کامل حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید صادق نے تحفہ حسینیہ لکھا، اگرچہ لوگوں نے کچھ بھی کہا لیکن یار دے پاروں سیے ہو۔ یہ نسخہ تھا کہ جے کوئی کڈے مندے گالاں یار دے پاروں سیے ہو۔ پھر آپ کی زندگی کا یہ عظیم تحفہ جس کے بارے میں حضور کی سائیں قبلہ غلام رسول قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تحفہ حسینیہ کئی مقامات پر تحفہ اثنا عشریہ سے فوق ہو جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے۔ یہ عظیم تحفہ اس امت کو سرمایہ کی شکل میں دے کے گئے، اور پھر زندگی کے آخری مرحلے میں جو آج شور اٹھا ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضور اشرف العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے افضلیت شیخین لکھی، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کا توڑ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ ادھر ادھر بولنے والے بولتے ہیں، پر افضلیت شیخین کا جواب لکھنا بڑا اوکھا، اور پھر ایک تجدیدی کارنامہ، اور یہ باقاعدہ ہم دلائل سے کہہ سکتے ہیں یہ مجددانہ کارنامہ ہے حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ کا، کہ جس وقت قادیانی سار نکال کے یہ سوال کرتا تھا کہ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اول النبیین ہیں
تو پھر حضور کے بعد 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، ختم نبوت میں فرق نہ پڑا، تو ایک مرزے کے آنے سے فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اب ایک طرف کنت نبیوں والی روایت بھی تھی کہ سرکار اول النبیین ہے، اور دوسری طرف خاتم النبیین کا مفہوم بھی تھا۔ یہ مجددانہ کارنامہ ہے حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ کا، جنہوں نے تحقیقات کی شکل میں کتاب لکھی اور دونوں باتوں کو تطبیق دی، اور تطبیق اس رنگ میں دی، موافقت اس رنگ میں پیدا فرمائی۔ فرمایا حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں، اور اول ہیں عالم ارواح کے لحاظ سے، عالم ارواح میں سب سے پہلے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عالم اجسام میں سب سے آخری نبی خاتم النبیین ہمارے آقا ہے۔ یہ ہے کارنامہ حضور اشرف العلماء کا۔ تو بہرحال میں واپس چلتا ہوں کہ جب اس دہلیز پہ پہنچے وہ انداز کہ یہ کوئی کڈے مندے گالاں یار دے پاروں سیے ہو، اور آگے کیا کہا، قادر دے ہاتھ ڈور اساڈی جنج رکھے اونج رہیے ہو۔ یہ ذات حضور اشرف العلماء تک پہنچے۔ جب دربار شریف سے انٹر ہوئے مزار شریف میں، وہ جسد اطہر آرام فرما ہے، اور یہ اتنا زیادہ رش، یہ اتنے زیادہ لوگ۔ آج تو حضور اشرف العلماء خطاب نہیں فرما رہے، نہ تقریر کر رہے، نہ کتاب لکھ رہے ہیں، نہ تدریس کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ کیوں آئے؟ تو اب علامہ اقبال بولا، اس نے کہا تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے۔ کیوں سوچتے ہو کہ یہ کیوں ہے؟ ان کی آنکھ بند ہوئی، تم نے سمجھا ختم ہو گیا؟ فرمایا تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو نما کے واسطے بے تاب ہے، سردی لہت سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک تلے دب کے بھی سوز اپنا کھو سکتا نہیں، پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ، موت آخر تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ علامہ اقبال نے کہا بولے ہو تمہاری موت اور ہے، ان بزرگوں کی وصال شریف کا انداز اور ہے، ان کی موت کیا ہے؟ فرمایا موت آخر تجدید مذاق زندگی کا نام ہے۔ تجدید مانا نیا، مذاق مانا ٹیسٹ، لذت، اور مطلب یہ بنا کہ موت کا مطلب ہے زندگی کی ایک نئی چس لینا۔ صحابہ بولے یا رسول، غازی کا نعرہ یا رسول ہے، رضوی نعرہ یا رسول، ہم سب کا نعرہ یا رسول ہے، جان سے پیارا یا رسول، ہم رضوی کے ہیں دیوان۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صحابہ بولے یا رسول، غازی کا نعرہ یا رسول ہے، رضوی نعرہ یا رسول، ہم سب کا نعرہ یا رسول ہے، جان سے پیارا یا رسول۔ تشریف رکھیے جی، میں بس بات کو ختم کر رہا ہوں، ٹائم بھی مکمل ہے، کہ حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ کا یہ مزار اقدس بھی اس بات کا سبق دے رہا ہے کہ موت آخر تجدید مذاق زندگی کا نام ہے۔ تجدید مذاق کا مطلب ہے کہ زندگی کی ایک نئی لذت، زندگی کا ایک نیا ذائقہ، کہ ایک زندگی یہاں کی تھی، ایک زندگی وہاں کی ہے، یہ ایک نیا ذائقہ ہے جو موت کے بعد بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ تو ان کا دنیا سے جانا ایسے نہیں جیسے عام لوگ جاتے ہیں، وہ دنیا سے پردہ کر بھی گئے تو رب ذوالجلال نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، کیونکہ ہر لوگ جو بھی شخص مرتا ہے، اکثر اوقات لوگ مرتے ہیں مٹ جانے کے لیے، لیکن مومن مرتا ہے دو جہاں میں نام پانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال جل شانہ ان کے فیض سے ہمیں بھی فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔